الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صحابی حضرات، بھائیوں اور بہنوں، جماعت اسلامی پاکستان 11 فروری سے 11 مارچ تک استحکام خاندان مہم شروع کر رہی ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ایک مضبوط اور مستحکم خاندان ہی سے ایک اچھی سوسائٹی اور بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ جہاں عورتیں اور بچے محفوظ نہ ہو، وہاں ریاست بھی قائم اور مستحکم نہیں ہوتی۔ سیاست بے شک ہوتی ہے، لیکن معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے آج سے اس بابرکت مہم کا آغاز کیا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ خاندان میں عورت کا ایک کلیدی اور بنیادی کردار ہے، اور جب عورت محفوظ ہو تو خاندان بھی مستحکم ہوتا ہے۔ خاندانی نظام کا جو بنیادی اکائی ہے وہ مرد اور عورت ہے۔ خاندان اللہ کی طرف سے ایک مقدس ادارہ ہے، ایک الہی ادارہ ہے، اور آدم اور حوا سے اس سلسلے کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے بعد رشتے قائم ہوئے ہیں، اور خاندان ہی انسانی نسل کے لیے ایک تسلسل کا ذریعہ ہے، اور خاندان ہی کی بنیاد پر عورت اور مرد میں ذمہ داریوں کی تقسیم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ داریوں میں معیشت کو چلانا، سنبھالنا، آگے بڑھانا رکھا ہے، اور عورت کے حصے میں نسلوں کی تربیت اور معاشرے کی تربیت، یہ ذمہ داری اس کے حصے میں آئی ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت بھی ہے اور محسن نسوانیت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جائز مقام دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر کا ملکہ بھی بنایا، ایک ماں کا مرتبہ، ایک بہن کا مرتبہ اور ایک بیٹی کا مرتبہ دیا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں عورت کو یہ مرتبہ اور مقام دلایا جس معاشرے میں لوگ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، میلوں میں عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کرتے تھے، اور عورت کا کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دنیا کے سامنے پیش کیا، اس میں عورت کو تمام مرتبے اور وہ تمام عزتوں سے نوازا گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خاص کیا گیا۔ عورت ہی ہے شریعت کے روشنی میں، اگر ایک بیٹے کو وراثت میں ایک حصہ ملتا ہے تو ایک عورت ہے کہ والدین اور شوہر دونوں کی میراث میں ان کو حصہ ملتا ہے۔ میرے بھائیو، آج کی دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، اور بین الاقوامی اعداد اور شمار کے مطابق 39.3% اس وقت دنیا میں خواتین ہیں، لیکن آج کا جو عورت ہے مظلوم ہے۔
وقار سے محروم ہے، تعلیم سے محروم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اعتماد سے محروم ہے۔ خواتین کے حقوق کے نام پر دنیا میں بہت سارے انجمنیں اور تنظیمات قائم ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ خود عورت کے خلاف اس سازش میں شریک ہے، اور ان سازشوں کے نتیجے میں خاندانی نظام کو تباہ کیا گیا۔ عورت اور مرد کے درمیان جو ایک مقدس رشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا، ان رشتوں کو تار تار کیا گیا، اور آج جو معاشرہ اپنے آپ کو مہذب اور تہذیب یافتہ معاشرہ سمجھتا ہے، اسی میں عورت سب سے زیادہ تنہا ہو گئی ہے، بے لباس ہو گئی ہے، توقیر سے محروم ہو گئی ہے، مظلوم ہو گئی ہے۔ ان بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کا جو مسئلہ ہے ملک میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ خود ہمارے ملک میں بھی خاندانی نظام اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہے۔ ہمارے ملک میں بھی طلاق اور خلع کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، اور ایک سروے کے مطابق 700% اضافہ ہوا ہے، 700 گنا اضافہ ہوا ہے، اور آج یہاں بھی عورت محفوظ نہیں ہے۔ فیکٹریوں میں کام کرنے والی خاتون محفوظ نہیں ہے، دفاتر میں کام کرنے والی جو ورکر خواتین ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ شرم کی بات یہ ہے کہ اب تو یونیورسٹی اور کالجز میں جہاں مخلوط تعلیم ہے وہاں بھی ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہے، اور ایک سال میں 3000 سے ایسے واقعات کے ہو گئے ہیں جس میں عورتوں پر اور خاص کر بچیوں پر مجرمانہ حملے ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں جماعت اسلامی نے خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کے وقار کے لیے، خواتین کی عزت کے لیے، خواتین کے وراثت میں حصہ کے لیے، خواتین کو حق تعلیم دینے کے لیے ایک بہت بڑی تحریک اور مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی عورت کے فعال کردار کے حامی ہیں، اور جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ جب تک عورت زندگی کے ہر شعبے میں فعال کردار ادا نہ کرے تو ہماری سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ UNO کے تحت بہت سارے ادارے قائم ہیں، اور گزشتہ عرصے میں بہت سارے ان کے کنونشنز بھی ہوئے ہیں خواتین کے حقوق کے نام سے، اور الحمدللہ ان تمام کنونشنز میں ماضی میں ہمارے جو حلقہ خواتین ہے یا خواتین ونگ ہے ان کے ذمہ داران نے بھرپور شرکت کی ہے، اور بین الاقوامی سطح پر ان کانفرنسز میں ہمارے خواتین ونگ کے ذمہ داران نے تجاویز بھی دی ہے کہ عورت کو تعلیم کا حق دیا جائے، عورت کو بہتر معیشت کے حصول کا حق دیا جائے، عورت کی صحت کو یقینی بنایا جائے، عورت پر تشدد کا ہر راستہ بند کیا جائے، عورت کو فیصلہ سازی میں شریک کیا جائے، اور عورت کی انسانی حقوق کو محفوظ بنایا جائے۔ لیکن یہ تمام تجاویز یہ لکیر بر آب کی طرح ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں خواتین کو حقوق نہیں ملے، بلکہ خواتین کو حقوق سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے۔ بنابراین جماعت اسلامی نے اپنے ملک پاکستان میں ایک بھرپور مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی انقلاب آیا ہے، جہاں بھی کوئی آزادی کی تحریک چلی ہے، خواتین نے اس میں بڑا رول اور کردار ادا کیا ہے۔ تو ملک کی ترقی ہو، سوسائٹی کی ترقی ہو، آزادی کی کوئی تحریک ہو، اس میں ہر جگہ پر خواتین نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ خود افغانستان کی آزادی کی جدوجہد میں افغان ماؤں نے بڑا حصہ لیا۔ کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طویل کشمیر کے آزادی کی تحریک میں خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ہم نے فلسطین میں دیکھا ہے کہ اس جدوجہد میں بھی
خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی خواتین کی حقوق کا علمبردار اور خواتین کی حقوق کے ایک ترجمان جماعت کی طور پر 11 فروری سے 11 مارچ تک یہ تحریک چلائیں گے۔ اس مہم کے دوران انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے سیمینارز ہوں گے۔ اس مہم کے دوران 8 مارچ کو دنیا بھر میں جسے حقوق خواتین کے نام سے منایا جا رہا ہے، جماعت اسلامی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم لاہور سمیت پاکستان کے تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے ریلیز اور بڑے بڑے جلوس ہوں گے، اور یہ خواتین انشاءاللہ تعالی اس میں شریک ہوں گے اور خواتین ہی اس کی قیادت کریں گے۔ اس طرح اس مہم میں ہم چاہیں گے کہ نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے خواتین کو ہم اس میں شریک کریں گے۔ گزشتہ سال بھی اسلام آباد میں بہت بڑے مارچ کا اہتمام کیا گیا اور اس میں جماعت اسلامی کے حلقہ خواتین نے تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو بلایا تھا۔ ہم سیاست سے بالاتر، تعصبات سے بالاتر، نسلی، لسانی، مسلکی امتیازات سے بالاتر ملک کی تمام خواتین کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح 14 فروری کو دنیا میں ایک ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس ڈے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عریانی اور فحاشی کے وہی مظاہرے ہوتے ہیں جو ہر لحاظ سے خواتین کی حقوق کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے استحصال کا ایک ذریعہ ہم سمجھتے ہیں۔ لہذا جماعت اسلامی خواتین ونگ نے فیصلہ کیا ہے اور مردانہ نظم کی طرف سے ہم اس کا بھرپور تعاون کریں گے کہ اس دن انشاءاللہ تعالی ہم یوم حیا کی طور پر کالجز میں، یونیورسٹیوں میں اور تمام بڑے شہروں میں یوم حیا کی طور پر ہم یہ دن انشاءاللہ تعالی منائیں گے۔ محترم بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کی اصل آزادی یہ تو اسلامی نظام ہی میں ممکن ہے، اور اسلامی نظام کے بغیر مرد کو بھی کوئی حق نہیں ملتا ہے اور عورت کو بھی کوئی حق نہیں ملتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہمارے آئین میں خواتین کی حقوق کے حوالے سے جو دفعات اور آرٹیکل موجود ہے، ہمیں افسوس ہے کہ اس پر کوئی حکومت عمل نہیں کرتی ہے۔ لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کے جو آرٹیکل 35 ہے، آئین کا آرٹیکل 37G ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اس میں شادی، خاندان، ماں اور بچے کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اس میں عصمت فروشی، قمار بازی، فحش لٹریچر پھیلانا اور خواتین کے اشتہارات جس سے ان کے جذبات اور عزت مجروح ہو اور عریانی اور فحاشی پر پابندی کی ایک ضمانت ہے۔ حکومت اس پر اب تک عمل نہیں کرتی ہے۔ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، ہم زور بھی دیں گے، ہم اس کے لیے تحریک چلائیں گے کہ اسلام نے عورت کو جو حق دیا ہے وہ دیا جائے، اور ہماری آئین نے عورت کے اور خواتین کی حقوق کی جو ضمانت دی ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی ڈراموں کے تمام اسکرپٹ جو خاندانی نظام کی تباہی پر لگے ہوئے ہیں اس کو بند کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چینلز ایسے ہیں جنہوں نے مغربی تہذیب کو پھیلانے کا، عام کرنے کا ٹیکہ لیا ہے، اور انہوں نے طے کیا ہے کہ اسلامی تہذیب، مشرقی تہذیب، حیا اور عزت اور عورت کی حقوق، اس کی تہذیب کو وہ کل کرنا چاہتی ہے۔ ہم اس طرح تمام ڈراموں اور پروگراموں کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے چینلز جو پاکستانی چینلز ہے وہ ہماری عورتوں کی نمائندگی کرے، وہ ہمارے بہنوں کی نمائندگی کرے، اور یہاں مغربی تہذیب کو عام کرنے کی بجائے اسلامی تہذیب کو، مشرقی تہذیب کو، پاکستانی تہذیب کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عورت کو حق ملے
ان کی وراثت میں جو اللہ نے دیا ہے، عورت کو وصیت کا حق ملے، عورت کو حق نکاح کا حق ملے اور ان کی سیکورٹی ہو۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی عورت ترقی نہیں کرتی، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ لیکن موجودہ سوسائٹی اور معاشرے میں عورتوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند کیے گئے ہیں۔ ایک تو تعلیم کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ مخلوط نظام تعلیم ہے۔ مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے ہمارے کروڑوں بچیاں یونیورسٹیوں میں، سکولز میں، کالجز میں نہیں جا سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے پرائمری سے لے کر کالج کی سطح تک ان کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم ہو۔ اس طرح ہمارے ملک میں جو رسوم موجود ہے اس وقت، جو شرمناک ہے، افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے، وہ بچوں کے حوالے سے ونی کا ایک کلچر ہے، قرآن کے ساتھ شادی کا کلچر ہے، اور خاص کر پنجاب میں جہیز کا جو لعنت موجود ہے، جن کی وجہ سے بچوں کے کالے بال سفید ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ جہیز دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کے والدین غریب ہوتے ہیں۔ ان تمام رسوم پر ہم پابندی چاہتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی چاہیے، اور جہاں قانون سازی ہو وہاں عمل درآمد اس پر نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سورا ایک کلچر ہے، اس کے خلاف جب MMA کی حکومت تھی، ہم نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اس کے خلاف قانون سازی بھی کی تھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں اس کے لیے قانون سازی ہو۔ اس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں گھریلوی تشدد ہے، اور میں اس مرد کو بزدل سمجھتا ہوں جو اپنی عورت پر تشدد کرتا ہے، جو بہنوں پر تشدد کرتا ہے، جو اپنی بیٹیوں پر تشدد کرتا ہے۔ یہ مردانگی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اس لیے گھریلوی تشدد کا راستہ ہم بند کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ جو وہ بنیادی 5 نکاتی مطالبہ ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 35 کے تقاضے کے مطابق شادی، خاندان، ماں اور بچے کی حفاظت کے حوالے سے مملکت اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ آئین کے آرٹیکل 37G کے مطابق حکومت عصمت فروشی، قماربازی، فحش لٹریچر، عورت کو اشتہاری بنانے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے اور ملک میں حیا کا کلچر عام ہو۔ عورت کو اسلام کے عطا کردہ حقوق، حق وراثت، حق شہادت، حق ولایت، حق وصیت اور حق نکاح و خلع جیسے قانونی و معاشرتی حقوق کے عملی طور پر فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔ عورت کو جائے ملازمت پر تحفظ، آزادی اور پرسکون ماحول فراہم کیا جائے، اور اس طرح پرائمری تا کالج کی سطح تک طالبات کے علیحدہ تعلیمی ادارے بحال کیے جائیں۔ یہاں پر میرے ساتھ جماعت اسلامی پاکستان خواتین ونگ کے ذمہ داران شریک ہے، اس میں ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ ہے، ڈپٹی سیکرٹری ہے حلقہ خواتین کا، سمینہ سعید صاحبہ ہے، ڈپٹی سیکرٹری حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان ہے، ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ ہے، ڈائریکٹر امور خارجہ حلقہ خواتین ہے، ربیہ طارق صاحبہ ہے، ناظمہ وسطی پنجاب ڈاکٹر زبیدہ جبین صاحبہ ہے، ناظمہ لاہور، اور اس طرح عافیہ سرور صاحبہ ہے، ڈائریکٹر فلاح خاندان ہے، اور شازیہ قادر صاحبہ ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر IT صاحبہ، اور ذمہ داران یہاں پر شریک ہے۔ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے، ہمارے ملک میں مرد بھی مظلوم ہے اور عورت بھی مظلوم ہے، اور مہنگائی کی آگ میں سب جل رہے ہیں، بے روزگاری کے ہاتھوں سب ایک متاثرہ معاشرہ ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانے میں مرد بھی اپنا کردار ادا کرے، عورت بھی اپنا کردار ادا کرے، اور انشاءاللہ تعالی 11 فروری سے 11 مارچ تک اس مہم میں ہم
خواتین کے ساتھ ہر جگہ تعاون کریں گے تاکہ وہ ملک میں موجود 39.3% خواتین کو منظم کرے۔ اور اس وقت ملک میں جو قوانین موجود ہے اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ حکومت نے جو وعدے کیے تھے خواتین کے ساتھ اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور اس موجودہ حکومت نے تو بڑے اعلانات کیے تھے کہ ہم خواتین کی حقوق کے لیے کام کریں گے، لیکن سب سے زیادہ خواتین پر تشدد کے واقعات اس حکومت میں ہوئے ہیں۔ اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم خواتین کو بلا سود قرضے جاری کریں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکے، لیکن یہ حکومت ان وعدوں کو بھی نہیں بنا سکی۔ اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم حکومت کی طرف سے خواتین کو کاروبار کے لیے قرضے دیں گے، لیکن حکومت وہ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکی، بلکہ اب تو عورت اتنا غیر محفوظ ہو گیا ہے کہ کوئی عورت تنہا سفر کر نہیں سکتی ہے، بلکہ تنہا تو کیا اپنے بچوں کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی ہے۔ موٹر وے جیسے سب سے بڑے شاہراہ پر جہاں چاروں طرف پولیس موجود ہوتی ہے وہاں عورت محفوظ نہیں ہے، فیکٹریوں میں محفوظ نہیں ہے، دفاتر میں محفوظ نہیں ہے، کالج میں محفوظ نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں محفوظ نہیں ہے، اسلام آباد میں محفوظ نہیں ہے۔ لہذا ان حالات میں ہم نے یہی طے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم خواتین کی حقوق کے لیے ایک پرعزم، پرجوش اور ایک بھرپور تحریک چلائیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس مہم کے دوران ہمارے انشاءاللہ تعالی کالجز کے طالبات بھی، یونیورسٹیوں میں جو طالبات ہیں، اسکول کے طالبات، وہ بھی اس مہم کا حصہ بنیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے نوجوان بیٹیاں ہیں وہ اس تحریک کو لیڈ کریں، اور ہم چاہیں گے کہ سیاست سے بالا تر تمام بہنیں اس کا حصہ بنیں، اور ہم چاہیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اس تحریک کے نتیجے میں خواتین میں بیداری بھی ہو، استحکام خاندان بھی ہو اور استحکام پاکستان بھی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ بھئی اب تو سب باتیں سامنے آ گئی ہے، اب 22 کروڑ عوام کو سوچنا ہے کہ کیا یہ سیاست اور یہ پارٹیاں اور ان کے منتخب لوگ تمہاری حقوق کی ضمانت ہے، جو خود بک جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی کا تو پہلے دن سے یہی اعلان ہے کہ نوٹوں کی سیاست، لوٹوں کی سیاست اور بھوٹوں کی سیاست اور جھوٹوں کی سیاست نہیں ہونے چاہیے۔ ہم امانت کی بات کرتے ہیں، صداقت کی بات کرتے ہیں، عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں، اور عوام کی حقوق کی بات کرتی ہے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی خاندانوں کی سیاست کی بجائے عوام کی سیاست کرتی ہیں، اور اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ حکومت کی طرف سے جو ویڈیوز سامنے لائی گئی ہیں، ٹی وی چینلز پر جو آن ہو رہی ہیں، ان کی ٹائمنگ جو ہے اس وقت طے گئی جب سپریم کورٹ کے اندر شو فرینڈ کے حوالے سے کیس زیر سماعت ہے، اور حکومت جو ہے زور دے رہی ہے کہ شو ہینڈ کے ذریعے ہی سینٹ کے اندر اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے۔ تو کیا یہ عدالت کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنے کا سبب تو نہیں بنایا جا رہا کہ عدالت نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے حق میں فیصلہ لے لے؟ بٹ صاحب میں سوال کا جواب تو دوں گا اس درخواست کے ساتھ کہ آج کی پریس کانفرنس جو ہے یہ ہمارے بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کے خاطر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا موضوع بدلا جائے۔ آپ نے سوال کیا ہے تو آپ کے احترام میں اتنا عرض کروں گا
کہ اس ویڈیو میں پیسہ، رقم اور روپوں کی جو بڑے بڑے بنڈل ہے وہ دینے والے بھی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تھے، لینے والے بھی ان کے اپنے لوگ تھے، ویڈیو ریکارڈ بنانے والی بھی اپنے لوگ تھے، اب ریلیز کرنے والی بھی ان کے اپنے لوگ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو اب پوری قوم دیکھ رہی ہے وہ کسی چوک اور چوراہے میں نہیں بلکہ ایک بہت ہی باوقار گھر، اسپیکر صاحب کے گھر میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ منتخب ہو گئے تھے ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے تو ان 20 افراد کے حوالے سے تو کارروائی کی ہے، لیکن اس اسپیکر کے بارے میں، اس وزیر اعلیٰ کے بارے میں، وہ دینے والے کون تھے اس کا بھی پتہ چلا، لینے والے کا تو پتہ چلا، دینے والوں کا بھی اب انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ظالم جاگیردار اور یہ کرپٹ سرمایہ دار یہ کسی صلاحیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر مسلط نہیں ہے، یہ صرف نوٹ اور لوٹ اور جھوٹ کی بنیاد پر تمہارے اوپر مسلط ہے، جس سے بغاوت کرنا معاشرے کا حق ہے۔ احتجاج دیکھنے میں آ رہے ہیں اور گزشتہ روز بھی دیکھنے میں آیا کہ اسلام آباد میں جس طرح سرکاری ملازمین پر تشدد بھی ہوا، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر شخص اپنا حق لینے کے لیے اسے اب سڑکوں پر ہی آنا پڑ رہا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا معاشرہ عدم برداشت کی طرف بڑھ گیا ہے یا حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آج کے دن دیکھنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے جی، موجودہ حکومت کے آنے کے بعد تقریباً 1000 دن ہو گئے، اور ان 1000 دنوں میں انہوں نے زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ٹھیک نہیں کیا اور ڈیلیور نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ اور محکمے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا، نوجوانوں کے ساتھ وعدے پوری نہیں کیے، خواتین کے ساتھ وعدے پوری نہیں کیے، ملازمین کے ساتھ وعدے پوری نہیں کیے، عوام کے ساتھ وعدے پوری نہیں کیے، اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں کے ساتھ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اپنے مطالبات کے لیے اسلام آباد جا کر دھرنا دے دے، جا کر احتجاج کرے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کتنے لاکھ ملازمین ہیں، یہ 22 کروڑ عوام کا کیا ہوگا؟ ہم فرد کی بجائے اس لیے نظام کی بات کرتے ہیں کہ یہ نظام آپ کی حقوق کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ نظام آپ کی خوشیوں اور مسکراہٹوں کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ جماعت اسلامی اس نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ جس طرح سے وہ ویڈیو اسکینڈل منظر عام پر آیا اور حکومت بھی آپ شروع سے لتاڑتے رہتے ہیں، پھر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ پی ڈی ایم کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے؟ آپ اپنی کیبی ٹرین کو چھوڑ دیں نا، پی ڈی ایم کے ساتھ کہا رہے ہیں، دو چل ہو گئی ہیں اور کٹھی چل پڑے۔ پی ڈی ایم بھی یہی سیاست کرتی رہی ہے نا جی، چانگا مانگا کی سیاست آپ بھول گئے؟ یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ یہ جو نوٹوں کی سیاست ہے یہ انہی کا ایک کلچر ہے جس کو پی ٹی آئی نے اس سے بھی زیادہ مؤثر طریقے سے ایک پروٹیکشن دی اور اس کو آگے چلایا۔ ہم تو کہتے یہی ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے، جو فرق کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانشمندی نہیں ہوگی سیاسی لحاظ سے، ہم تو اس کو ایک چیز سمجھتے ہیں، اس لیے دونوں سے علیحدہ ہم نے ایک آپشن کی طور پر جماعت اسلامی عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ سراج الحق صاحب، جس طریقے سے مہنگائی کا سیلاب آ رہا ہے، کل جو ہے بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 90 پیسے یونٹ اضافہ ہوا، ابھی 24 گھنٹے گزرے نہیں ہیں، آج پھر 83 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ نہ آپ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور نہ آپ جس طریقے سے قاضی حسین احمد صاحب دھرنے دے کے حکومت کرایا کرتے تھے، نہ آپ اس طریقے سے بڑا احتجاج کر رہے ہیں، کیوں آپ نے پوری چھوٹی دیر کی ہے؟ دیکھیے، مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی مہم جاری ہے، اور آپ کے علم کے لیے
کہ 26 فروری کو مہنگائی، بے روزگاری اور قیمتوں میں مسلسل اضافے کے خلاف بہاولپور میں بہت بڑا جلسہ ہوگا، پھر فیصل آباد میں بہت بڑا جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد ملتان میں پرسوں وزیر آباد بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ 14 فروری کو انشاءاللہ تعالی وزیر آباد میں بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ ہماری تحریک جاری ہے۔ البتہ عام آدمی اس منطق کو نہیں سمجھتا ہے کہ جو وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن مہنگائی میں کمی آئی ہے، اس فقرے کو سمجھنے کے لیے ایک پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا اور مہنگائی میں کمی ہوئی۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جو پی ڈی ایم کر رہی ہے حکومت کے خلاف، پی ڈی ایم کبھی لانگ مارچ کی بات کرتی ہے، کبھی دھرنے کی بات کرتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف جو لانگ مارچ کرے گی یا دھرنا دے گی اس میں وہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ آخری سوال ہے تو جس طرح پی ٹی آئی والے یو ٹرن لیتے ہیں اسی طرح پی ڈی ایم والے بھی یو ٹرن لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے خود ہی اعلان کیا تھا، استعفیٰ کے حوالے سے خود ہی اعلان کیا تھا، لیکن اس پر اعلان کوئی عمل نہیں کر سکے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی چند مخصوص خاندانوں کے مفادات کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا ہے، اور ظاہر ہے وہ عوام کا ایجنڈا نہیں ہے، وہ خاندانوں کا ایجنڈا ہے۔ دیکھیے، عوام کے فیصلے کو ہمیشہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی اس ملک میں ایک خاتون وزیر اعظم تھی، لیکن آپ نے اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ جماعت اسلامی میں تو بھی بہت سارے خواتین یہاں موجود ہیں۔ میں اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ مرد اور عورت کا نہیں ہے، مسئلہ قانون کی حکمرانی کا، مسئلہ عدل اور انصاف کا ہے۔ مرد وزیر اعظم ہو، عورت وزیر اعظم ہو، یہ اہم سوال نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اس کا منزل کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے یا جا رہی ہے۔ تو ماضی میں مردوں نے بھی حکومت کی، خواتین نے بھی حکومت کی، اور سب نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور امریکہ کی چھتری تلے ہماری اوپر حکمرانی کی ہے۔ اس لیے ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، مرد اور عورت کا مسئلہ ایک جزوی مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ۔